نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اور صفات میں بالکل تنہا اور یکتا ہے، جس کی الوہیت، ربوبیت، ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، اور یہ خوشیاں بھی ہم اپنی طرف سے نہیں مناتے، بلکہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے 2 دن مقرر کیے ہیں، جس میں سے ایک دن آج کا دن ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہم نبی کی عظیم سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ آج کا دن خوشی کے طور پر منائیں گے، اور اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا۔ خالق وہ ہے، ہم مخلوق ہیں۔ خالق نے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے، خشیت الہی اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، للہیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تم رمضان المبارک کا پورا مہینہ میرے لیے روزے رکھو، صبح سے لے کر مغرب تک
تم تمام قسم کی حلال چیزوں کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو میرے لیے ترک کر دو۔ ہم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، ہم نے صدقات کی ادائیگی کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سنایا، قرآن کو سنا اور کوشش کی کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم لوگ ہر ممکن کوشش کریں۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خوشی کا دن بنایا ہے۔ جس طرح کوئی بھی مزدور سارا دن محنت اور مزدوری کرتا ہے، رات کو اجرت لینے کے لیے وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو مالک دیکھتا ہے کہ اس نے آج سارا دن کتنا کام کیا ہے، اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کو اجرت عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے بھی پورا مہینہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے روزوں کو رکھا اور تمام قسم کی جو برائیاں تھیں اس کو ترک کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج اللہ سے اجرت لینے کا دن ہے، اللہ کے پاس اجرت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہماری کی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، جان لو کہ عید اس شخص کی ہے کہ جس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، نئے لباس زیب تن کر لینا اور لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کر لینا، یہ عید نہیں ہے، بلکہ عید کیا ہے؟ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آیا، عید کا دن تھا، کیا دیکھتا ہے کہ امیر المومنین سوکھی روٹی وہ تناول فرما رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں، آپ نے نئے کپڑے بھی زیب تن نہیں کیے؟ فرمایا کہ جنہوں نے نئے لباس پہن لیے ان کے لیے عید نہیں ہے، عید ان کے لیے ہے جن کے دلوں نے خشیت الہی کو قبول کر لیا، جن کے دل اللہ کے ڈر اور خوف سے لبریز ہو گئے، اصل میں عید ان کے لیے ہے۔ تو آج اسی لیے ہم عید کو منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے روزوں کو، ہم نے قرآن کو سنا اور سنایا۔ قرآن کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ پورے قرآن کے خلاصے کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، من تعبد، کہ تو نے عبادت کس کی کرنی ہے۔ نمبر دو، کیف تعبد، کہ تو نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور نمبر تین، کہ تو نے حقوق العباد کس طرح پورے کرنے ہیں۔ یہ تین چیزیں، یہ تین قاعدے، یہ تین اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہی اصول، یہی قاعدے انسان کی زندگی کے لیے رہنمائی کا اصول ہیں، انسان کی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں آپ بٹھا لیجئے، ان کے مطابق زندگی گزار لیجئے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ تو نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ لوگو سن لو، جان لو، پہچان لو کہ بے شک تمہارا رب وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ رب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ رب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو پھر ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اور ان خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں وہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو پھر کیا حکم دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کی پرستش نہ کرنا، کسی اور کے سامنے اپنی جبینوں کے تقدس کو نہ لٹانا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ جو اس فلسفے کو سمجھ گیا، جو اس اصول کو سمجھ گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے عبادت کہاں سے لینی ہے، وہ بھی ہمیں اللہ نے بتلایا ہے، ہم اپنے پاس سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا کے اوپر جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے ہیں، ان کی بعثت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اب اطاعت اور اتباع یہ اپنی مرضی سے ہے نہیں، اس کے اوپر بھی اللہ نے قدغن لگائی، اس کے اوپر بھی اللہ نے اصول وضع کیا، اور اصول کیا تھا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ تمہاری اطاعت، تمہاری اتباع اگر ہوگی تو اللہ کے طریقوں کے مطابق ہوگی، جو طریقے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے ہیں۔ اور اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو تو ہمیں اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تہتدوا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اللہ تمہیں کامیاب لوگوں میں شمار کر لے گا۔ اور اگر تمہاری اطاعت، تمہاری اتباع نبی کے اصولوں کے خلاف ہے تو پھر اس کے لیے اصول کیا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ یہ اصول میں نے وضع نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہیں اور لوگوں کو دیے ہیں کہ یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ تمہارا چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ تمہارا سونا جاگنا ہے، یہ تمہاری شکل و صورت ہے، لباس و حجامت ہے، سمت و حرفت ہے، یہ تمہاری عبادات کا طریقہ ہے، تمہارے معاملات کا طریقہ ہے، تمہاری سماجیات کا طریقہ ہے، اقتصادیات کا طریقہ ہے۔ یہ سارے طریقے ہمیں کہاں سے لینے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور تیسری بات جو بیان کی گئی وہ حقوق العباد کی، یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم عبادات کے اوپر عبادات کرتے چلے جائیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال ہی نہ کرے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، اس کا مال کھا لے، اس کے اوپر قذف لگائے اور اس کو ناحق قتل کرے، اس کے اوپر ضرب کاری کرے، اس کو مارے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اس کو برا بھلا کہے۔ یہ ساری چیزوں کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اس کا اصول کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ یہ بڑا ہی اصول واضح کر دیا گیا۔ تو پھر جتنی بھی محبتوں کا اظہار ہے، اخوت کا اظہار ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے ہونی چاہیے۔ دل کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے نفرت، قدورت، دشمنی، ان ساری چیزوں کو ختم کر دینی چاہیے۔ اگر میرا بھائی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم کیا ہے کہ اس کی پریشانی، تکلیف کو دور کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کی صحبت اور رفاقت میں بیٹھے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال پوچھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابیوں، میرے جانشینوں، میرے جان نثاروں، مجھے بتلاؤ کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ان المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ ہی دینار ہو،
ना ही कोई मालो दर हो। फरमाया नहीं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती व बि सलातिन व बि ज़कातिन व बि सौमिन, कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग वो क़यामत के दिन इकट्ठे किए जाएंगे, अल्लाह के पास लाए जाएंगे। उनके पास 3 नेकियां होंगी, नमाज की, ज़कात की और रोज़े की। कितनी नेकियां? 3, नमाज की, ज़कात की और रोज़े की। जब अल्लाह ताला उस दिन फैसला करने लगेगा तो फिर एक शख्स आएगा, वो कहेगा अल्लाह आज फैसले का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए। अल्लाह कहेंगे तू बोल, मैं तुझे इंसाफ दूंगा। वो कहेगा अल्लाह कद क़ज़फ़ हाज़ा, इसने दुनिया के ऊपर मेरे ऊपर बुहतान लगाया था, मेरी ग़ीबत की थी। अल्लाह कहेगा ठहर जा, आज मैं इंसाफ करूंगा। दूसरा कहेगा अकाला माल हादा, अल्लाह इसने दुनिया के ऊपर ना हक मेरा माल खाया था। तीसरा कहेगा मा सफ़ा का दमा हादा, अल्लाह इसने दुनिया के ऊपर मुझे ना हक कत्ल किया था। एक कहेगा कद ज़रबा हादा, अल्लाह इसने दुनिया के ऊपर मुझे थप्पड़ मारा था। और आखिरी बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ, कद शतमा हादा, वो कहेगा अल्लाह इसने दुनिया के ऊपर मेरे साथ गाली गलौज का इज़हार किया था। गाली गलौज को हम छोटी सी गलती समझते हैं, हम इसके ऊपर ज़रा सा भी गौर व फिक्र नहीं करते। आते जाते हमारा तकिया कलाम बन चुका है। हम लोगों के साथ जब भी कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुसलमान को हुक्म किया था कि तुम उसके लिए सलामती की दुआ करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू से कहो। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसे गाली गलौज के साथ उसके साथ मुखातिब होते हैं। अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह कहेगा आज मैं इंसाफ करूँगा। जिसके पास 3 नेकियां होंगी, नमाज की, रोज़े की, ज़कात की, अल्लाह उसकी नेकियों को उठाएंगे। और जिनके साथ दुनिया में उसने जुल्म और ज़्यादती की होगी, अल्लाह उनके नामे आमाल में वो नेकियां डालते चले जाएंगे। अब क्या होगा? एक शख्स रह जाएगा, अब उसकी नेकियां ख़त्म हो गई। वो कहेगा अल्लाह अब नेकियां तो ख़त्म होगी, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए भी इंसाफ कीजिए। अल्लाह करेंगे, वो जो शख्स होगा उसके गुनाहों को उठाकर जिसकी नेकियां ली गई थी उसके नामे आमाल में डाल के उसको जहन्नुम में दाखिल कर देंगे। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। शुक्र का दिन है, शुक्राने का दिन है। हमें इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने ये गिनती रमज़ानुल मुबारक की हमारी पूरी करवा दी। और हम तेरी किबरियाई बयान करते हैं कि तूने हमें हदायत याफ्ता बनाया, हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक दी, हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि इन दिनों के ऊपर मेरा शुक्र अदा करो। ये 3 असूल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। और एक बड़ी ही अहम बात जिसको अगर मैं बयान न करूं तो ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए नाइंसाफ़ी होगी। हम तो यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, हम तो यहाँ पर भाइयों के गले भी मिलेंगे, लेकिन अपने उन मज़लूम गज़ा के भाइयों को, फ़लस्तीन के बुज़ुर्गों को, औरतों को, बच्चों को याद रखिएगा कि जिनका पूरा साल हो गया है, बेचारे तरस रहे हैं कि काश कोई हमारी मदद के लिए आए, काश कोई हमें इन जालिमों से बचाए। उनके ऊपर काफिरों ने घेरा तंग करके रखा हुआ है, ना हक उनको कत्ल करते जा रहे हैं, इबादत की उनको इजाज़त नहीं है, किसी भी अमर की उनको इजाज़त नहीं है। वो बेचारे बच्चे मजलूम, कभी किसी ने देखा है आज हमारी बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत है। हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है, वो भी मुसलमान है। हमारा और उनका रिश्ता क्या है? कलमे की बुनियाद के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारी बुनियाद है। और ये बुनियाद किसने दी है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो मेरे भाइयों, उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, उनके लिए खसूसी दुआएं कीजिए। हो सकता है कि हमारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा दे।
نمبر 2، مختلف جماعتیں جیسے ہماری جماعت الدعوہ ہے، ہماری مرکزی مسلم لیگ ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کی معاونت کے لیے وہاں پر راشن وغیرہ پہنچا رہی ہے، وہاں پر جو زخمی لوگ ہیں ان کے لیے ایڈ کا کام کر رہی ہے۔ جماعتوں کو ڈھونڈیے، اگر ہم وہاں پر تیر اندازی میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم گولی چلانے میں شامل نہیں ہو سکتے، فزیکلی ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو کم از کم جو بندوق بھیجنے والے ہیں، جو تیر بھیجنے والے ہیں، کم از کم اس کے ثواب میں شامل ہو جائیے، دل کھول کر ان کے لیے چندہ دیجئے تاکہ وہ لوگ ان تک ہمارا چندہ پہنچ سکے اور اچھے طریقے سے وہ اپنی معاونت کر سکے۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ خدارا اپنے زبان کے چسکے کو ختم کر دیجئے، اس لذت کو ختم کر دیجئے، محمد عربی کی جو لذت و ایمان ہے اس کو آگے رکھیے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، مسلمانوں سے پینی لیتے ہیں، مسلمانوں سے پیسے لیتے ہیں اور مسلمانوں کے پیسوں کے ساتھ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کل کو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے کہ اللہ یہاں پر مسلمان پریشانی اور تکلیف کے عالم میں تھے، ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، میں ان کی پروڈکٹ خرید کے میں ان کو پیسے دے رہا تھا، پیسے بھی میرے تھے، مسلمان کے تھے، اور ظلم بھی کس کے اوپر ہو رہا تھا، مسلمان کے اوپر ہو رہا تھا۔ خدارا ان چیزوں کو سمجھیے کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کیجئے اور ہر لحاظ سے مسلمان جو مظلوم مسلمان جہاں پر بھی ہے ان کی معاونت کے لیے کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور عورتوں کے لیے آخری نصیحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یہ میرا اصول نہیں ہے کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو باہر نہ نکالو۔ یہ حکم فاطمہ کے لیے بھی تھا جو محمد کی بیٹی تھی، عائشہ کے لیے بھی تھا جو مومنوں کی ماں تھی، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یہ ان کے لیے بھی حکم ہے۔ میرے بھائیوں آپ لوگ ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کروائیے، اور میری عورتیں مائیں بہنیں ان کو بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنی عزت کا خیال کرے، پردے کی اہمیت کو اجاگر کرے اور پردہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر آنا، بیان کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔